اگر کسی بھی بچے کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے یا فزیکل سیکشول ابیوز کا سامنا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ غربت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی غریب فیملیز ہیں کہ جو اپنے چھوٹی بچی کو کسی کارخانے میں کسی گھر کے اندر اس لیے بیچ دیتے ہیں کہ چلیں چند پیسے آ جائیں گے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں تو جو بہت بڑا فیکٹر ہے ڈومیسٹک وائلنس کا یا چائلڈ ابیوز کا, سیکشول ابیوز کا, فزیکل ابیوز کا, وہ ہے غربت. کہ ایک ابیوزر ہے وہ ایک بچی ملازمہ کی کسی کمزوری کو پکڑتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اس کو پھر اس کی غربت کی بنیادوں پہ اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے, منور کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سوسائٹی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں, اسلام کی جو پریچنگس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنے ملازمین کے جو رائٹس ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اسلام تو اس حد تک کہتا ہے کہ بھائی جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ چیز آپ اپنے ملازم کے لیے بھی پسند کریں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو لوگ بھی ڈومیسٹک وائلنس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کو پیمانہ بنانا چاہیے کہ اگر میرے گھر میں ایک بیٹا ہے اور اگر کوئی اس کے ساتھ فزیکل سیکشول ابیوز کرے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. تو ہمیں اپنی ذات کو پیمانہ بنانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فریال, جو اس قسم کے جو کیسز جب رپورٹ ہوتے ہیں تو میں اس چیز کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتا ہوں, اس چیز کی میں بہت زیادہ تبلیغ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو سوسائٹی ہے وہ مورل گراؤنڈس پر کھڑی ہوتی ہے. اور اگر ایک انسان پڑھا لکھا ہے, اگر ایک انسان ویل آف ہے, رب کی ذات نے اس کو عطا کیا ہے, اس کو اللہ نے نوازا ہے, تو اس کی دولت کا, اس کے علم کا جو سب سے پہلا بنیادی فرض ہے, جو پہلی بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہو جائیں. بالکل, وہ مورل سٹینڈنگز پہ کھڑا ہو. اگر آپ کا علم, اگر آپ کی دولت آپ کے اندر اخلاق کو بلڈ نہیں کرتی, آپ کی جو اخلاقی سطح کو بہتر نہیں کرتی, اور آپ اپنی دولت کی بنیاد پہ آپ اپنے اسٹیٹس, اپنے سو کالڈ علم کی بنیاد پہ کمزور کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے. اور الٹیمیٹلی پھر یہ لوگ خود بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس چیز کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہر بچے کو تعلیم دینا, ہر بچے کی جو بیسک نیڈس ہیں اس کو پورا کرنا. جیسے وہ ہم میسلو ہیرارکی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں وہ میسلو یہی کہتا ہے کہ بھائی جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی سب سے پہلے جو بیسک نیڈس ہیں وہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان, وہ سیکیورٹی ہے. تو وہ بچے جو گھروں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو غربت ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. کہ مطلب کسی بھی ماں کا, کسی بھی باپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو کسی ایسی جگہ پر بھیجے کہ جہاں پہ اس کی ذات, اس کی جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگ جائے. تو یہ فیکٹرز ہیں جس کو اسٹیٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جس کو بحیثیت معاشرہ ہمیں اخلاقی گراؤنڈز پر دیکھنے کی ضرورت ہے. چونکہ جو اسٹیٹ ہے وہ اسی وقت ایسے چیزوں کی بہتری کرے گی جب وہ چیزیں رپورٹ ہوں گی. اور اگر ایک شخص کسی ملازمہ کو, کسی چھوٹے بچے کو فزیکلی سیکشولی ابیوز کر رہا ہے اور وہ بچہ رپورٹ نہیں کر رہا, تو مجھے یہ بتائیں کہ قانون کہاں پر کھڑا ہے؟ وہ چیزیں جب رپورٹ ہی نہیں ہو رہی تو آپ اس کو کیسے, اس کلپریٹ کو کیسے کٹہرے میں لے کے آئیں گے؟ تو وہاں پہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ کے اندر خشیت الہی ہو, آپ اللہ سے ڈریں, اور اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے, جو طاقت عطا کی ہے, آپ اس کا درست استعمال کریں. اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں فریال, کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو علم ہے, علم کا جو پہلا آؤٹ کم ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ کا اخلاقی معیار بہتر ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم تربیت کی بات کرتے ہیں, اور تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی دونس دھمکی, لالچ, ترغیب کا سامنا ہے تو آپ اس دونس دھمکی میں, لالچ ترغیب میں آتے ہوئے گڈ چوائسیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور بیڈ چوائسیز کو چھوڑ دیتے ہیں, یا آپ بیڈ چوائسیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں.
یہ تربیت نہیں ہے. تربیت یہ ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, مال و متاع ہے, عہدہ ہے, علم ہے, یا آپ کے پاس نہیں ہے, اس کے باوجود آپ اپنی چوائسیز میں رہتے ہوئے غلط اور درست میں سے درست کا چناؤ کر لیں. آپ حلال اور حرام میں سے حلال کا چناؤ کر لیں. آپ سچ اور جھوٹ میں سے سچ کا چناؤ کر لیں. یہ ہے تربیت. تو اگر ہماری قوم کی مائیں اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گی تو میرے خیال سے اس قسم کے جو ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات ہیں ہم اس کو سنپ کر سکتے ہیں, اس کو کرب کر سکتے ہیں.